ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ غموں سے نجات کیسے پائی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بے چین رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، غمگین رکھتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی صلاحیتوں، قوتوں، طاقتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان سے وہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم آتے کیوں ہیں، غم محسوس کیوں کرتا ہے انسان، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ تکالیف ہماری زندگی میں کیوں ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اس لیے وہ اس انسان پر طرح طرح کی آزمائشیں اور مشکلات بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ انسان ان میں کرتا کیا ہے، انسان کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الملک، جو ہر روز رات کو آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم السجدہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی بھی ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے کیا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ اس میں ہمیشہ انسان کے حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے، اس پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی تکلیف، کوئی تنگی آتی رہے گی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا پھر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے، کیا پھر بھی یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، یا اس آزمائش کی گھڑی میں پھسل جاتا ہے اور شیطان جو ہر وقت اس کو اچکنے کے لیے تیار ہے وہ اس کا دھوالا بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان پر بہت سی تکلیفیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے، یعنی ان پر تو وہ سزا دیتا بھی نہیں، ان پر تو وہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہاری زیادتیوں کے باوجود بھی وہ تمہیں اپنی عنایتوں اور نوازشوں سے معمور رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر دنیا کا بندہ بننے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنی طرف لانے کے لیے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرے۔ اور جو شخص مستقل طور پر اللہ سے روگردانی کر لیتا ہے اللہ کی یاد سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا، یعنی اس کی صرف یہ زندگی ہی نہیں پریشانیوں والی ہوگی بلکہ آگے بھی بڑی پریشانیاں، یعنی اس کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں اگلی زندگی میں بھی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، اللہ کی یاد کا زندگی میں نہ ہونا، یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر کوئی نہ کوئی امتحان بھیج دیتا ہے تاکہ یہ بندہ سوچے، غور کرے اور واپس اللہ کی طرف پلٹے۔ جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی محتاجی کا شکار رہتا ہے، خواہ اس کے پاس بہت کچھ بھی ہو لیکن اس کے دل کی محتاجی اور پریشانی نہیں جاتی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور کر دوں گا، یعنی تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ حالات تو نہیں بدلتے مگر دل کی حالت بدل جاتی ہے اللہ کی عبادت سے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کا توکل آتا ہے، دل کے اندر ایسا یقین آتا ہے کہ انسان کو بڑی بڑی مشکلات بھی معمولی لگتی ہیں۔ اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، امید نہیں ہوتی، مایوسی ہوتی ہے تو رائی بھی پہاڑ لگتی ہے۔
اور اس طرح مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ ہر طرف اس کو کھڑے نظر آتے ہیں. تو اس کا حل کیا بتایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا, تمہاری محتاجی دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی تم سارا دن کام کرو گے, محنت کرو گے, لیکن پھر بھی تمہاری محتاجی اپنی جگہ کھڑی رہے گی, کیونکہ وہ دل کی محتاجی ہوگی نا, دل کے اندر پریشانی ہوگی. تو یاد رکھیے کہ صرف دنیا کی فکر کرنے سے معاملات سلجھنے کی بجائے بگڑنے لگتے ہیں. صرف دنیا دنیا دنیا, ہر وقت صبح اٹھتے ہی دنیا کی فکر, دن کو دنیا کی فکر, رات کو سوتے ہوئے دنیا کی فکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا, جس شخص کا مقصد اور پریشانی یا غم دنیا کا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے, یعنی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے. وہ دنیا کے لیے زیادہ کنسرن ہے, زیادہ فکر مند ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں, اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو, یعنی اس کا ہم آخرت ہے کہ کل کیا ہوگا. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی, میرا کل کو کیا بنے گا جب میں اللہ کے حضور پیش ہوگا, وہاں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. جو شخص اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غرار ڈال دیتے ہیں, دنیا کی طرف سے اس کا دل مطمئن کر دیتے ہیں, اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا. دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی. تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے زیادہ فکر مند ہیں. دنیا تو چند دن کی ہے, دنیا کی حیثیت تو بچے کے پر برابر بھی نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ایسا ہی ہے جیسے بچہ کا پر ٹوٹ کے گر گیا ہو, لیکن اصل نقصان, اصل مشکل, اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے, جس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. دنیا کی فکر کرنے والے سے رب کی بے نیازی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے, جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو, تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا, اس کے دنیا کے غم دور ہو جائیں گے. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں, اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک کر دیتا ہے. تو اس لیے غموں سے بچنے کا, غموں سے نجات کا اصل طریقہ کیا ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر زیادہ لگا لی جائے. یاد رکھیے, جہاں دنیا کی حرص زیادہ ہوتی ہے, دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے, وہاں اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے, وہاں پر اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی ہی حرص بڑھے گی. یعنی جتنی جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی اتنی دنیا پھیلتی جا رہی ہے ان کے سامنے, اور اس کی محبت اور اس کے پیچھے بھاگنا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اللہ سے دوری میں ہی اضافہ ہوگا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں, جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہوگی, امتحان تو ہوگا, لیکن ایسے موقع پر جو یہ کہے انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے, تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور نوازش ہے, اللہ کی رحمت ہوتی اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ تکلیفیں تو آئیں گی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے, ضرور امتحان لیں گے, خوف سے, بھوک سے, جان مال پھلوں کی کمی سے, لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو. یعنی جب ان کی زندگی میں کوئی چیز کم ہوتی, مثلا کوئی بچہ فوت ہو گیا, بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا, کاروبار چلا گیا, کوئی کاروبار کو نقصان ہو گیا, جاب چلی گئی, کوئی اور حادثہ ہو گیا کہ جس سے بڑا نقصان ہو گیا, تو اب یہ سب چیزیں تو زندگی میں روز کا معمول ہے, کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے, کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے. تو بتایا گیا کہ وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون, یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں, اور صبر کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف واپس آنا ہے. یعنی جو ہمارا کوئی رشتہ دار چلا گیا یا مال چلا گیا یا کوئی اور, یعنی کہ کوئی کھیتوں میں یا کاروبار میں یا کسی کیے ہوئے کام میں کوئی نقصان ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی, اس میں بھی میرے لیے اجر ہے, اس میں بھی کوئی بھلائی ہے, میرا کوئی پیارا چلا گیا لیکن میں اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اللہ ہے نا. حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے شوہر بھی بات ہو جائے اور اگر اس کا اللہ پر بھروسہ ہو تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتا ہے, اور وہ کیا سوچتی ہے کہ ایک انسان تو گیا ہے مگر اللہ تو زندہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ ہے نا. ٹھیک ہے, انسانوں کی کمی کوئی انسان اور پوری نہیں کر سکتا, شوہر کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا, نہ ماں باپ, نہ بہن بھائی, نہ بچے, لیکن اس سے بڑھ کر بھی تو کوئی ہستی ہے نا, اور وہ اللہ کی ہستی ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں, الحی جو زندہ ہے, جس کو کبھی موت نہیں آنی,
القیوم جو قائم ہے، جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ باقی سب کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ تو جب وہ ہستی موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو پھر فکر کس بات کی؟ اس نے تو میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے رزق کا انتظام کیا، ماں کے سینے میں دودھ اتار کے۔ اس نے تو مجھے پیدا ہونے کے بعد، جب میرے دانت بھی نہیں تھے، کچھ کھانے کے قابل بھی نہیں تھا، کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلا کے نہیں پکڑ سکتا تھا، اس وقت بھی میرے رزق کا اہتمام کیا تھا، انتظام کیا تھا، وہ اب بھی کرے گا۔ تو ایسا شخص اس شدید غم کے موقع پر بھی سکون میں ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، وہ کہیں سے بندوبست کرے گا نا، وہ کوئی ذریعہ بنا دے گا نا، کیونکہ اصل الرزاق تو وہی ہے، انسان تو صرف سبب ہے، وسیلہ ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی دل نہیں ہارتا، ایسا شخص کبھی بھی اپنے حواس نہیں کھوتا، ایسا شخص کی زندگی سے کبھی امید نہیں جاتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم پلے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں سے آگے نکل گئے، دنیا کی بڑی بڑی مشہور ہستیاں بن گئے۔ باپ کی کمی سے ان کی زندگی میں سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، اللہ نے دوسرے ذرائع سے ان کی مدد کی، کیونکہ اصل اسباب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمام چیزیں وہی پوری کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا رنج اور غم سے، مشقت اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ پر ایمان، یقین، توکل، اس سے امید، اسی کا ڈر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی فکر۔ یاد رکھیے، دنیا کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت، ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ لہذا کیا یقین رکھنا ہے کہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں، مجھے اس سے مانگنے ہیں۔ لہذا انسان سب انسانوں سے نظر ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف امید رکھتا ہے، اس سے مانگتا ہے، یا اللہ تو میرا رازق ہے، تو پتھر کے اندر ایک کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو کیا مجھے نہیں رزق دے سکتا؟ آسمان و زمین کی مخلوق کو دے رہا ہے، تو دن رات دے رہا ہے اور کوئی کمی نہیں واقع ہوتی تیرے رزق میں، تو کیا مجھے نہیں دے سکتا؟ تو مجھے بھی دینے والا ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ ہر غم، ہر تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے، سجدے میں رو کر پکارے اس کو کہ اللہ تو مدد کر، کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کا، اس کو سامنے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو پاس پڑے ماں باپ بھی سو رہے ہوتے ہیں، باقی دنیا بھی آرام کر رہی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے مسئلوں میں پریشان ہوتا ہے، لیکن آپ کا رب جاگتا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، سب سوتے ہیں لیکن وہ جاگتا ہے، وہ رات کو بھی، وہ دن کو بھی، وہ صبح بھی، وہ شام بھی آپ کی دعائیں سنتا ہے۔ لہٰذا اس کی طرف رجوع کرنا ہے، چھوٹی ضرورت ہو بڑی ضرورت ہو، لوگوں کی طرف لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، نہیں، اللہ کی طرف دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے، یہ شدید ضرورت اس کو ہو جائے کوئی، اور اس نے اسے لوگوں میں پیش کر دیا، تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی۔ کہ لوگ اکثر کیا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو پریشان ہے پریشان ہی رہے، وہ مدد نہیں کرنا چاہتے، لوگ عموماً دوسروں کو دکھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی ضرورت پیش آئے، سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، پھر اللہ لوگوں کے دل میں ڈالے گا کہ وہ مدد کریں آپ کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اسے اس نے لوگوں پر پیش کر دیا، تو اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ یا تو جلد ہی موت آ جائے گی، دنیا کے بکیڑوں سے ہی جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور انسانوں کی ضرورت نہ رہے گی۔ آپ کو خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں بڑھاپے میں کون ہمیں دیکھے گا، ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا ہوگا، ہماری ضروریات پوری کہاں سے ہوں، تو فوراً کہا کریں، اللہ تو میرا رب ہے نا، تو ہی میرے سارے انتظام کرے گا، مجھے انسانوں سے نہیں، تجھ سے توقع ہے۔ انسانوں کے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو تھوڑی دیر کوئی چیز ہو تو ہمارا دل کہتا ہے رکھ دیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اپنے ہاتھ بھر کے رکھ بھی نہیں سکتے، مٹھی میں کوئی چیز ہو چھوٹی سی بھی تو تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہیں رکھ دیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، خالی آئے تھے، خالی رکھنا پسند کرتے ہیں، خالی جائیں گے، بھرے ہوئے ہاتھ تو اللہ کے ہیں، ان سے کیوں مانگتے ہیں جو خالی ہاتھ، ان سے کیوں توقع ہے جن کے پاس کچھ نہیں، اس سے کیوں نہیں توقع رکھتے جس کے پاس سب کچھ ہے، مانگ کے تو دیکھیں، پھر کس طرح ضروریات پوری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور رب کون ہوتا ہے؟ جو پیدا بھی کرتا ہے، جو رزق بھی دیتا ہے، جو ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا میں، اس زندگی میں رب کو رب مانیں گے تو تبھی جواب دے سکیں گے۔ تو اکثر کہا کرے اللہ تو میرا رب ہے، تو ہے نا، تو یہ بھی کام کر دے گا میرا، تو یہ بھی مشکل آسان کر دے گا میرا، زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی جب آپ رب کو پکارتے رہیں گے، جب رب کو پہچان لیں گے تو کوئی غم نہیں رہے گا۔ انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے غموں کی فریاد، اپنے دکھوں کی داستان اپنے رب کو ہی سناتے تھے،
حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام دور کر دیے گئے اور وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو وہ اگر دور چلا جائے تو انسان کے لیے کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی. لیکن انہوں نے شکوہ بندوں سے نہیں کیا، کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ کی جناب میں پیش کرتا ہوں. جب تکلیف آئے اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے، نفل پڑھے، روئیں، سجدے میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. اب مثلاً آپ کے ذہن میں اگر بہت بڑا بھی درخت ہے پھل کا، مثلاً آج کل سردیوں کا موسم ہے اور آپ کے ذہن میں آم کا بہت بڑا درخت ہے، آپ کے ابھی آم لگ جائے تو ابھی تو نہیں لگیں گے. ہاں اگر آپ صبر کریں گے، انتظار کریں گے تو 6 مہینے بعد آپ بہترین آم کھائیں گے. اسی طرح ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. مثلاً کسی کی اولاد نہیں تو وہ اولاد کے لیے پریشان رہتا ہے تو اس کا ایک وقت ہے، اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی وجہ ہے، اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے رہا. پھر اگر اولاد ہے اور اس کا کوئی غم ہے یا تکلیف ہے، اس کی وجہ سے ہم دکھی ہیں، تو اس پر بھی اللہ پہ بھروسہ کرے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس کی کوئی وجہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو ایک کچا برتن ہوتا ہے اور ایک پکا برتن ہوتا ہے، پکا برتن صرف وہ ہوتا ہے جسے آگ میں تپایا جائے. اللہ بندے کا ایمان بھی مضبوط کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو مشکلات کی بٹی میں تپاتا ہے، پکاتا ہے، پکا ہو جائے بندہ، استقامت آ جائے اس میں، وہ اللہ کا بندہ بن جائے، وہ سب سے مایوس ہو کر وہ اللہ ہی سے امید رکھے. تو اس لیے ایسے موقع پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے.